امریکہ اور ایران کی جنگ پھیل گئی ہے۔ امریکی وزیر دفاع نے تو آج بڑے دعوے باندھے ہیں کہ ایران کا نظام مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا ہے، لیکن ایران کی طرف سے جو رد عمل ہے اس سے لگتا نہیں ہے کہ امریکہ کا بیان درست ہے۔ آج کے پروگرام میں اب سے تھوڑی دیر بعد ہم آپ کو آبنائے ہرمز لیے چلیں گے، جہاں پر ہمارے رپورٹر موجود ہیں انضمام راشد، اور وہ ہمیں وہاں سے بتائیں گے کہ آبنائے ہرمز پر جہاں سے تمام دنیا کی ٹریڈ کا 20% نکلتا ہے تیل کے حوالے سے، اور چائنا کو جاتا ہے، جاپان کو، کوریا کو، انڈیا کو، وہ اب ایران کے قبضے میں ہے۔ حیران کن باتیں آپ کو بتائیں گے۔ آج کے پروگرام میں رانا ثناءاللہ بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ آج وزیر اعظم پاکستان نے پارلیمانی لیڈرز، ان کی پارٹیز، ان کے نمائندگان کے ساتھ خصوصی نشست کا بندوبست کیا، تمام معاملات سے ان کو آگاہی دی، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اپنی تاریخ کے مطابق خود کو وہاں سے غائب کر لیا۔ تو رانا صاحب سے پوچھیں گے کہ اس بریفنگ سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے حالات کیا ہیں، ہمارے خطرات کیا ہیں۔ عمیر خان نیازی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے تحریک انصاف کی طرف سے، اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ کیوں پاکستان تحریک انصاف ہر اچھا موقع گنوا دیتی ہے جب اپنے بارے میں بنایا گیا بیانیہ کہ وہ ملک کے ساتھ دوستی نہیں رکھتے، صرف اپنی لیڈر کی پرستش کرتے رہتے ہیں، یہ بیانیہ ختم کرنے کا ان کے پاس ایک نادر موقع تھا۔ ٹرمپ نے سب کو دھمکیاں دی ہیں، اسپین کو بھی دھمکی دی، لیکن آگے سے تھاڑ سے جواب بھی آیا ہے۔ ٹرمپ کا بیان آپ کو سنوائیں گے، اور اسپین کی طرف سے وزیر اعظم کا ٹویٹ آپ کو دکھائیں گے، جس میں اس نے کہا کہ 2003 میں بھی ان احمقوں نے ہمیں ایک غیر ضروری جنگ میں دھکیلا تھا، اور اب ہم ایسا نہیں کریں گے۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں انضمام راشد کی طرف۔ انضمام، بہت شکریہ، ناظرین کی سہولت کے لیے بتائیے گا کہ آپ اس وقت کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ طلعت، میں آیا ہوں ادھر عمان میں، عمان کے بالکل نارتھ سائڈ پہ ایک ٹاؤن کا نام ہے قصب پہ۔ ادھر ریزورٹس بہت ہوتے ہیں، ہوٹلز، they're very quiet at the minute as you'd imagine۔ پر میرے پیچھے جو ہے یہ کالا سورج جو نظر آ رہا ہے، چھوٹے سے ڈاٹس نظر آ رہے ہیں ادھر، these are ships in the Straits of Hormuz۔ تقریباً ادھر 15 کلومیٹر آپ کو نظر پھر آئیں گے شپس، آئل کنٹینرز، ٹینکرز جو ابھی رکے ہوئے ہیں۔ اسٹریٹ آف ہرموز از ان کنٹرول آف دی IRGC، اور اس کا مطلب کوئی کارگو شپنگ، کوئی آئل ٹینکر پاس نہیں چل رہا اسٹریٹ آف ہرموز کے مڈل میں، اینڈ اس کا مطلب یہ بہت knock on effect لے رہا ہے oil prices میں، gas prices میں worldwide, and so this is a big problem right now۔ I think the story of this conflict is shifting to Strait of Hormuz now۔ اس لیے یہ ابھی conflict ظاہر ہے میسائلز چل رہی ہیں ایران میں، اسرائیل سے اور US سے، اور واپس یہ ایران گلف اسٹیٹس میں میسائلز بہت مارے ہیں، پر this is where the conflict will spread out to the rest of the world because this is the busiest shipping lane in the world۔ تقریباً 20% of the world's gas or oil اس shipping lane سے جاتا ہے، اور ابھی بالکل یہ blocked off ہوا ہے ایران سے، اور بالکل ایران ریولوشنری گارڈ کے کنٹرول میں ہے، and this is a big concern for the United States and for the rest of the world۔ آپ نے کہا کہ پاسداران انقلاب کے کنٹرول میں ہے، یہاں پر کیا ان کی نیوی موجود ہے، یا وہ ڈرونز کے ساتھ وہ اٹیک کر رہے ہیں؟ جو شپس جا رہی ہیں ان کو روک کیسے رہے ہیں؟ ایک آبنائے کو ایران کیسے کنٹرول کر رہا ہے ان حالات میں؟ ایران کے ملٹری جو ہیں وہ بالکل مانیٹر کرے ہیں اسٹریٹس کو، دونوں سائڈوں پہ آپ میریٹائم ایپس پہ دیکھ سکتے ہو، ٹریکنگ ایپس پہ دیکھ سکتے ہو، تقریباً 200 ٹینکر، کنٹینرز، شپس جو ہیں ویٹ کریں، they're waiting to cross through the straits and there's a big build up on each side of the straits of these ships۔ ابھی امان جو ہے ادھر بالکل اینڈ پہ، وہ بھی بہت مانیٹر کر رہا ہے، دیکھ رہے ہیں کہ اف کوئی شپ نزدیک جاتا ہے پھر اس ریسکیو کرنا پڑتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی تقریباً 1-2 گھنٹے پہلے ایک مالٹا والی شپ جو تھی ادھر ایک ریسکیو آپریشن ہوا ہے، امان نے 24 پیپل کو ریسکیو کیے ایک کارگو شپ سے جدھر 2 میسائل اٹیک ہوئے تھے۔ یہ امان کے نیوی نے رسپونڈ کیا کہ ادھر ایک رپورٹ تھی کارگو شپ جس پہ مالٹا کا فلیگ تھا، اس شپ کو اٹیک ہوا تھا،
اور 2 missiles کے ساتھ اٹیک ہوئی تھی. اس سے 24 crew members ریسکیو ہوئے تھے, ان کو میڈیکل کیئر بھی دیا, پر ابھی وہ سارے گڈ ہیلتھ میں ہیں. اور ابھی ڈیٹیلز اس کے بہت کم ہے, پتہ نہیں راکٹس کدھر سے آئے ہیں, میسائلز کدھر سے آئے ہیں, پر اس اسٹریٹ میں ابھی بھی اٹیکس ہو رہے ہیں. اف ایران نے دیکھا ہے کوئی شپ زیادہ نزدیک جا رہا ہے یا کوئی اٹیمپٹ کر رہا ہے کراس کرنے کے لیے, اینڈ سو ایران آئی تھنک از ہیونگ فل کنٹرول of the full path of these straits. Donald Trump نے بھی بولا ہے کہ this is not right, this is something which cannot happen, اور وہ کہہ رہے کہ US نیوی شپس ٹرائی کریں گے کہ کوئی شپس کو ایسکورٹ کریں گے اسٹریٹس میں. ابھی یہ نہیں پتا کہ UI کی ہے یا نہیں, بٹ if they will try, مجھے لگتا ہے ایران کوئی ایکشن لے گا. اس لیے ان کا یہ مقصد ہے کہ اس شپنگ اسٹریٹ, بزیسٹ شپنگ اسٹریٹ ورلڈ میں کو بالکل روکیں, اینڈ اس کو فل ورلڈ وائڈ کا امپیکٹ ہونا چاہیے. دس از the aim from Iran, as well as firing their missiles, as well as targeting Gulf states, US military assets. ابھی یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ world's oil and gas exports کو روکیں گے. رانا صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. رانا صاحب ہم آپ کے پاس 1 منٹ میں آتے ہیں. اسٹریٹ آف ہارمز سے ہمیں رپورٹر رپورٹ کر رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ سیکرٹری دفاع کی ہم نے پریس کانفرنس سنی, اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ایران کے نظام کا خاتمہ کر دیا. وہ تو کہتے ہیں ہم نے ان کو برباد کر دیا. آپ جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ تمام فیصلے کیے ہیں, تو کیا فیصلہ سازی کا نظام جو ہے ایران کے اندر وہ موجود ہے؟ کوئی نہ کوئی تو فیصلہ کر رہا ہوگا کہ ڈرون کہاں پہ جانے ہیں, شپس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. جی, ایران ایکچولی اس اسٹریٹس میں ابھی ان کے پاس بہت ٹینکرز اور کارگو شپس بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ بالکل ایج پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور ان کے پھر پیچھے سارے ڈفرینٹ کنٹریز کے کارگو اور ٹینکرز جو ہیں وہ پھر پیچھے ابھی anchored ہوئے ہیں. They're just waiting now until they get permission to pass through. پھر آخری تقریباً 1-2 hours میں نے 1-2 ایران کے نیوی ویسلز بھی دیکھے ہیں ٹریکر پہ. وہ مڈل میں تھوڑا گھوم رہے تھے. They really have control of these waters right now. اب یہ کویسچن ہے کہ ایران کتنا دیر کے لیے اس اسٹریٹ کو, اس شپنگ پاتھ کو کمپلیٹلی بلاکڈ آف کرے گا. بیکاز جتنے دن یہ کرے گا, جتنے دن یہ بلاک کریں گے, پھر اتنا ہی اس کا ڈیمیج ہوتا ہے, اتنا ہی آئل پرائسز ہائی ہو جائیں گے, اتنا ہی ورلڈ کو افیکٹ ہوگا. ابھی قطر نے بھی بولا ہے کہ وہ بالکل سپلائی اسٹاپ کرے ہیں, اس لیے ان کے بیروز جو ہیں بالکل فل ہو گئے ہیں, اور آئل ابھی نہیں بنا سکتے, اس لیے کوئی اسپیس نہیں ہے اسٹور کرنے کے لیے. سارے شپس اور ٹینکرز اسٹریٹ آف ہارمز میں بیٹھے ہوئے ہیں, they're not moving. So this is really having a huge impact, Dalit. As I said, the question is how long will Iran block off the Strait of Hormuz for, and what will be the worldwide impact? Markets بھی سوچ رہے ہیں یہ دیکھ کے کہ یہ فیوچر کے لیے اچھا نہیں لگتا. There was a little bit of comfort جب ڈونلڈ ٹرمپ نے بولا تھا کہ US نیوی شپس ایسکورٹ کریں گے, پر ابھی تک ہم نے ایسے کچھ بھی نہیں دیکھا, اور یہ پتہ نہیں کہ if it's even possible ٹرائی کریں گے, پھر یہ نہیں پتا کہ ایران کا کون سا اٹیک ہو سکتا ہے. انضمام ایز آلویز بہت شکریہ آپ کا, بریلینٹ رپورٹنگ, اسٹے سیف.